الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ میرے معزز دوستو، آج لاہور کی سرزمین پر مانگا منڈی کی سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اسٹیج کی انتظامیہ کو، جنہوں نے مجھ سے وقت تو 20 ستمبر کے لیا اور بیان مجھے 21 ستمبر میں دیا ہے۔ اللہ پاک ان سب کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکات عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری بات پہ شک ہو تو آپ گھڑی پہ اپنی تاریخ دیکھ لیں، میرا اختیار آپ کی گھڑیوں پہ تو نہیں ہے۔ آپ کی گھڑی میں اگر 21 ستمبر نہ ہو چکا ہو تو آپ مجھ سے مٹھائی کھا لیں، جرمانہ لے لیں، کچھ بھی آپ کر لیں، تو ایسے ہی ہے۔ میرے دوستو، میرے ذمہ عنوان ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے بعد میرے برادر محترم، برادر کبیر اور عقیدہ ختم نبوت پر ماشاءاللہ سیف محمدی حضرت مولانا اکرام الحق دامت برکاتہ العالیہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں ان سے پہلے آپ کی خدمت میں عقیدہ حیات عیسیٰ کے عنوان سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ قادیانی صرف عقیدہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، قادیانی صرف نبی پاک کے تاج رسالت کا دشمن نہیں ہے، بلکہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی انکاری ہے۔ قادیانیوں نے جو چور دروازے بنائے ہیں، ان میں سب سے بڑا چور دروازہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے بعد حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے اور امام مہدی کی آمد کا انکار ہے۔ قادیانیوں نے یہ چور دروازے، تھیف گیٹس کس لیے بنائے ہیں؟ اس کی وجہ کہ اپنے کانے دجال کو وہ لوگ جان بوجھ کے نبی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کریں گے، تو اس کوشش کے لیے ان کو چور دروازے چاہیے۔ تو قادیانیوں نے جن چور دروازوں کو، تھیف گیٹ کو بنایا ہے، ان میں ایک تھیف گیٹ، ایک چور دروازہ یہ ہے جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے۔ اگر آپ اس باب میں کبھی قادیانیوں کو پڑھیں، قادیانیوں کو اسٹڈی کریں کہ مرزائیوں نے عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے انکار میں کیا کلا بازیاں کھائی ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ قادیانی ایک جگہ کوئی اور بات لکھتے ہیں، دوسری جگہ اور بات لکھتے ہیں، تیسری جگہ اور بات لکھتے ہیں۔ قادیانیوں کے حوالے سے مرزا قادیانی نے اتنی غلط تحریریں حیات عیسیٰ کے بارے میں دی ہے جو قادیانیوں کی ناک کٹائی کے لیے کافی ہے۔ آپ کے پاس اور کچھ نہ ہو، قادیانی کی 2-3 کتابیں جس میں اس نے حیات عیسیٰ میں کلا بازیاں کھائیں، اونٹ پٹان پیش کیے، اٹکل بچو پیش کیے، یہ آپ کے پاس ہو تو قادیانیوں کو منہ بند کرانے کے لیے کافی سامان ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، ہم قادیانیوں کی تحریر کو دیکھیں تو کسی جگہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، کسی جگہ قادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں، کسی جگہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میری ماں کا نام تو حضرت مریم والا نہیں ہے لیکن مرزا خود حضرت عیسیٰ ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس دا تے پیو سی، اس دے پیو دا نہ ہے، اس دا پیو مرے تے اے گرداس پور دی عدالت جا کے اپنے ابے دی وراثت لینا پو
پہنچ گیا تے پوچھئے تے دسیے سانو تو اتھے عدالت وچ کیڑے عام لین گیا سی؟ نبی دی وراثت نہیں ہوندی لیکن حضرت عیسیٰ دے والد بھی کوئی نہیں، تو تے اپنے پیو لئی وراثت واسطے پہنچیا۔ تو قادیانیوں کو وہاں بھی جواب نہیں ہے کہ یہ وراثت کے معاملے میں ضلع گرداسپور کی عدالت میں مدعی بن کے کیوں گیا تھا؟ پھر قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا انٹروڈکشن دیا ہے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کا تعارف دیا ہے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کی زندگی بتائی ہے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کی جب موت آئے گی اس وفات کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کی ماں کی گود کی زندگی کی بات کی ہے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے بڑھاپے کی بات کی ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام اس کی مثالیں، اس کی ایگزامپل ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ اس معاملے سے کم ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دو خاندانوں میں ننہال نہیں ہے، ننہال ہے۔ آپ تفسیریں اٹھائے، حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام ہے، حضرت عیسیٰ کی نانی کا نام ہے، حضرت عیسیٰ کے ماموں کا نام ہے، حضرت عیسیٰ کی اماں کا نام ہے، حضرت عیسیٰ کی خالہ کا نام ہے۔ ننہال کا خاندان ملتا ہے۔ قرآن کریم میں سورت آل عمران ہے کہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نانا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کی اماں کا ذکر ہے، حضرت مریم کی اماں کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی نانی ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں ہے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی اماں ہے۔ قرآن کریم میں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ کہتے حضرت عیسیٰ کے ماموں کا ذکر ہے جن کا نام ہارون ہے۔ یہ پورا سلسلہ موجود ہے لیکن والد کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے امر کن سے، اپنی ترتیب سے، اپنے امر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری پیدائش کے ساتھ پورا واقعہ دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 19 سورت مریم کا دوسرا رکوع رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے حضرت عیسیٰ کی مکمل صفات دی ہے۔ میں یہ بیان کرنے کے بعد آپ سے پوچھوں گا، آپ کی وساطت سے اس دھرتی کے کسی قادیانی کی قوم سے پیدا ہونے والے کسی قادیانی گروہ ڈال سے لے کر چھوٹے بچونگڑے تک ان سب سے سوال رکھوں گا، اور مرزے کو عیسیٰ ثابت کرنے والوں کوئی ایک چیز مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی مرزے میں دکھا۔ نعرہ تکبیر! میں آپ کی نعرے قدر کرتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے بھائی میں آپ کے نعرے قدر کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میری گفتگو میں نعرہ نہ لگائے، سبق سمجھیے، لیسن سمجھیے، دلیل سمجھیے، مورچے کی فائرنگ سمجھیے۔ میں دلیل کی دنیا میں بات کرنے والا ہوں، میں بھائی کے نعرے کی قدر کرتا ہوں۔ نعرہ لگانا حضرت مولانا کی گفتگو میں لگا لینا، میری گفتگو وکیلانہ طرز کی ہے، میں نعرے کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، میں دلائل کے ساتھ ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ سورت مریم ہے، رکوع نمبر 2 ہے۔ رب کریم نے حضرت عیسیٰ کا ذکر رسالت مآب علیہ السلام کو سنانے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنے فالورز کو، اپنے تابعداران، حبداران، دلداران، جانثاران، وفاداران کو حضرت مریم کا واقعہ سنائیے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، وہ عورت غسل کے لیے نکلی، اس نے آس پاس کے پردے بنا لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں وہاں گئی۔ رب فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبرائیل کو حکم کیا، جبرائیل جاؤ، انسانی شکل میں جاؤ، انسانی کردار میں جاؤ، انسانی کیفیت و حیات میں جاؤ اور جا کر مریم سے بات کرو۔ جب یہ مرد وہاں گیا، عورت غسل کے لیے ابھی تیاری کر رہی تھی، صرف کپڑے لٹکائے تھے پردے کے، اپنے کپڑوں میں موجود تھی۔ وہاں مریم علیہ السلام نے اچانک ایک مرد کو دیکھا، پریشان ہو گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے، فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس آیت کے اندر حضرت اماں مریم علیہ السلام کی بات کہنے لگی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک ہے، تم میں تقویٰ للہیت ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، تو
مجھے اللہ کی پناہ چاہیے. وہ مرد کہنے لگا قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا فرشتہ. انہوں نے آنکھوں سے آزمائشی نظریں اٹھائی، آنکھوں سے چیک کرنے کے لیے نظریں اٹھائی کہ رب کا فرشتہ عورتوں میں کیا کر رہا. وہ کہنے لگے لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں فرشتہ اس بات کا مشکل لے کر آیا ہوں کہ تمہیں پاک باز بیٹا ہم نے کہا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اور بچہ پیدا ہونے کے لیے مرد عورت کا ملاپ ضرور ہے، میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا. فرشتے نے رب کریم کے حکم سے آیت کریمہ میں جواب دیا، فرمایا قال کذالک، معاملہ ایسے ہی رہے گا، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی، آپ بدکاری بھی نہیں کرے گی. قال ربک هو علی حین، آپ کے رب کا ڈیسیژن ہے، آپ کے رب کا فیصلہ ہے، آپ کے رب کا اعلان ہے، رب خداوندی کی اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ کیا رہیں گی. ربو کی آپ کا رب کہتا ہے هو علی حین، یہ کام میرے اوپر آسان ہے. کیا مطلب؟ اب ماں تو ہے، اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اماں حوا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا. فرمایا میرے لیے بہت آسان ہے، آپ تو ابھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کی پیدائش کی ریزن ہے، بیس لیس نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، بغیر وجہ کے نہیں ہے. وجہ ہے اللہ نے دو وجہ بتائی ہے. فرمایا وجہ یہ ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے اللہ اسے اپنی رحمت بنائیں گے، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے. یہ کہہ کر فرشتے نے پھونک ماری، فرشتہ چلا گیا. قرآن کہتے فَحَمَلَتْهُ، یہ امید سے ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ایک دور مکان میں آئی. اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اللہ یہ بالکل عجیب معاملہ ہو گیا، یہ میرے ساتھ وہ ہوا جسے کہتے ہیں بالکل امپوسیبل سچویشن، جو ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن صورتحال ہے. اللہ میرے ساتھ کیا ہوا، پریشانی میں ایک دور آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا مریم وہاں آئی تو جب پیدائش کا ٹائم آیا، ڈیلیوری کا وقت آیا، فَأَجَعَ الْمَخَاضُ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، انہوں نے درخت کے ایک تنے کو جو کھجور کا تنا تھا اسے پکڑ رکھا تھا اور پکڑ کے وہاں ٹھہری تھی. کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش یوں کیوں نہیں ہوا کہ میں پہلے مر جاتی، میں بھولی بسری ہوتی، دنیا یاد ہی نہ کرتی کہ مریم بنت عمران کوئی عورت تھی، ہارون کی بہن بھی کوئی تھی، حنا بنت فاقوسہ کی بیٹی بھی کوئی تھی، اور مجھے بھولا بسرا رب نے نہیں بنایا. آئی یہ تکلیف میرے اوپر آئی تو ان کی تکلیف بڑھی، رب نے تسلی دی. فرمایا فناداها من تحتها، ایک سائڈ سے فرشتے نے جواب دیا، اللہ کا فرمان فرمایا، فرمایا اللہ تحزنی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. قد جعل ربک تحتک سریا، تمہیں پانی چاہیے، اس وقت پیاسی تھی. فرمایا قد جعل ربک تحتک سریا، وہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے. اماں مریم کہتی ہے ابھی تو خشک زمین تھی، میں نے دیکھا چشمہ جاری ہو گیا، میں بڑی حیران، میں نے کہا یہ کیا ہوا. اس کے بعد پانی دیکھا تو بھوک کو لی. رب کریم نے دوسری آیت اتاری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم کھجور کے تنے کو دیکھ. انہوں نے دیکھا کیسے کھینچ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا نہیں ہے، رُطَبًا جَنِيًّا، صرف کھجور نہیں، تر و تازہ کھجور تجھ پہ آئے گی. تو اماں مریم کہتی ہے میں نے دل میں سوچا تنا خالی ہے، اوپر ہے کچھ نہیں، میں کھینچوں گی کیسے آئے گا. لیکن اللہ کا حکم سمجھا، اس خشک تنے کو کھینچا، اوپر سے پھل اترے، تر و تازہ اترے. اماں کہتی میرا شک یقین میں بدل گیا. میں نے کہا اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے میری تسلی ہے. جیسے بے موسمہ پانی دیا، بے موسمی پھل دیے، اس طرح اللہ تعالیٰ بغیر والد کے مجھے بچہ دیں گے. اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. اماں فرماتی ہیں یہ صورتحال یوں چلتی رہی، پھر بچہ پیدا ہوا تو رب کریم نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر، پریشان نہ ہونا، تحت کے سریا کو پی لے، پیاسی نہ ہونا، رطباً جنیہ کو کھا لے، بھوکی نہ رہنا. بھوک کا انتظام، پیاس کا انتظام، دل کی تسلی کا انتظام ہو گیا. جب سب کچھ ہو گیا اماں کہتی ہے میں نے ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا. مریم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی اس میں چپ کا روزہ ہوتا تھا. فرمایا اس شریعت کے حکم کے مطابق تو نے کہہ دینا ہے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے. یہ کہہ کے
मरियम हजरत ईसा को उठाए अपनी कौम के पास आई। कुरान कहता है फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान के बाद फअतत बिही कौमहा तहमिल, अपनी फैमिली के पास आई, बच्चा उठा के आई। उन लोगों ने कहा कालू या मरियम लक़द जि'ति शैअन फरिया, मरियम डेंजरस सिचुएशन, वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, इंतहाई बुरी खतरनाक सूरत हाल है। मरियम तू कबारी बदकार भी नहीं है, तेरे पास बच्चा कहाँ से? आगे कहने लगे या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सऊ व मा कानत उम्मुकी बगिया, हारून की बहन मरियम, तेरा भाई शरीफ, तेरा अब्बा शरीफ, तेरी माँ शरीफा, उनसे तो कभी कोई गलती हमने इस तरह के मामले में नहीं देखी। तो खानदानी औरत है, ये क्या काम करके आई है? अम्मा मरियम कहने लगी जब इन लोगों ने बात की है तो फिर अल्लाह ताला का मुझे हुक्म था, तो मैंने उसी हुक्म के मुताबिक कहा फअशारत इलई, इस बच्चे से बात करो। वो कहने लगी कि यार एक अजीब काम है, दूसरा भी अजीब, बच्चे से बात करें। तो कहने लगे कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, माँ की गोद में बच्चा, दूध पीते बच्चे की उम्र, इस उम्र में हम उससे बात करें? मरियम ये तो नौज़ुबिल्लाह, गोया समझाने के लिए कहने लगाऊं ये तो तुम मजाक कर रही हो, हम बच्चों से बात कैसे करें? तो अल्लाह की रहमत को जोश आया। लाहौर के गयूरों, मांगा मंडी के गैरतमंदों, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, जंग अखबार का सफर नहीं पढ़ रहा, औसाफ अखबार का सफर नहीं पढ़ रहा, अखबार जहां नहीं पढ़ रहा, किसी सहाफी का आर्टिकल नहीं पढ़ रहा, किसी सहाफी का मजमून नहीं पढ़ रहा, किसी एंकर की बात नहीं पढ़ रहा, उस अल्लाह के कुरान को पेश कर रहा हूँ जिस पर ईमान आपका भी है, ईमान हमारा भी है। रब का कुरान कहता है एतराज उनका था, अल्लाह की रहमत को जोश आया, बच्चा माँ की गोद में बोल उठा। बच्चे ने कहा क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यकुन जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। अल्लाह फरमाते हैं वो बच्चा बोला, उस बच्चे ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा, मुझे इंजील मिलनी है, वजअलनी नबिय्या, मेरी नबुव्वत के डंडे बजने हैं, व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या, मुझे नमाज का, मुझे ज़कात का अल्लाह की तरफ से हुक्म है, जब तक जिंदा रहूंगा ये काम करता रहूंगा। वबर्रन बिवालिदती, जस्ट फॉर माय मदर ओनली, सिर्फ इस धरती पे मेरी माँ है, मेरा अब्बा नहीं है, इसलिए अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ हद इंसाफ, प्यार, मोहब्बत, ताल्लुक, अकीदत, यगानत, उल्फत, एहतराम, मकाम ये मुझे समझाया, बताया है। मैं उसके मुताबिक अपनी माँ के साथ एहसान करता रहूंगा। वबर्रन बिवालिदती वलम यकुन जब्बारन शक़िय्या, मैं जब्बार भी नहीं हूँ, मैं शकी भी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ का नाफरमान भी नहीं हूँ, माँ को आंखें दिखाने वाला बेटा भी नहीं हूँ। तो अल्लाह का कुरान कहता है वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, सलाम हजरत ईसा ने फरमाया मेरे ऊपर है जब पैदा हुआ, व यौम अमूतु, जिस दिन दुनिया से जाऊंगा पैदा होगा, व यौम उबअसु हय्या, जिस दिन दुनिया से जाऊंगा सलामी आएगी, और जिस दिन क़यामत में उठूंगा सलामी आएगी। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, फरमाया ये मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम है। कादियानियों, रब का कुरान पढ़ा है, मांगा मंडी के मुसलमानों अल्लाह का फरमान पढ़ा है, इसके ज़बर ज़ेर पर आप पर मेरा ईमान है, इसकी जदम पेश पर आपका मेरा ईमान है। ईमान से बोलिए इस मिर्ज़े काने दज्जाल में इसकी कोई एक अलामत पाई जाती है? एक अलामत, एक अलामत। अगर इंसाफ का खून नहीं हो गया, अगर इंसाफ कत्ल नहीं हो गया, दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज मौजूद है, तो मेरा सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कादियानियों को देने वालों, मिर्जे को देने वालों, तय्यूसों, एक निशानी मुझे लाके दिखाओ कि कादियानी में हजरत ईसा की कोई एक निशानी पाई जाती है। शर्म, हया अगर होती तो तुम मिर्जे को न मानते, लेकिन अब पता चला तुम में गैरत और अकल भी नहीं है कि तुम्हें ये बुद्धू मिला है जिसकी जेब में गुड़ होता था तो बजाय गुड़ खाने के वो उस ढेले को खाता था जिससे इस्तिंजा किया जाता था, वो बीवी की शलवार की पगड़ी बांधता था, वो एक आंख से काना था, वो खुद लिखता है मुझे हैज आता है, वो लिखता है मैं प्रेग्नेंट होता हूँ, वो लिखता है मैं हामला होता हूँ, वो लिखता है मैं
امید ہوتا ہوں وہ اپنا عورتوں والا نام رکھتا ہے، اس جیسے خناس کو تم نے نبی مان لیا؟ میں نے تو اس جیسے بدھو اس دھرتی پہ نہیں دیکھے، مجھے تو اس جیسے بدھو نظر نہیں آئے۔ یہ انٹروڈکشن آف عیسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن میں انٹروڈکشن دیا ہے، یہ قرآن نے انٹروڈکشن دیا ہے، تعارف دیا ہے حضرت عیسیٰ کا۔ جب یہ معاملہ ان میں نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پہ تم نے مرزے کے لیے کہا کہ یہی عیسیٰ ہے، یہی مریم کا بیٹا ہے؟ ان کے لیے تو پوری ترتیبیں موجود ہے، پورا معاملہ موجود ہے، پوری ترتیب کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ایک موقع پہ ڈسکس کیا ہے۔ جب یہ قرآن اتر رہا تھا، مرزا دا پردادا بھی اس وقت اپنی پردادی دے پیٹ وچ نہیں آیا سی کہ تسی کہندے ہو مرزا نبی ہے۔ میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ عقل کا جنازہ تھا، شکل کا جنازہ تھا، اس کی شکل، اس کی کیفیت و عقل بالکل 2 نمبر 0 تھی، لیکن وہ حسن کا پہاڑوں بلند کا تراز ہوتا، اس کی آنکھیں سرمگائی ہوتی اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مرزا ہوتا۔ اور اگر میرے نانے کے تاج رسالت کی طرف میری آنکھ دیکھتا تو عطا اللہ شاہ بخاری اس آنکھ کو نگاہ دیتا۔ ہم تو ایسے معاملے کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے جب قادیانیوں سے تمہیں بات کرنی پڑے، یہ اٹھاؤ سورت نمبر 19 سورت مریم، یہ رکوع اٹھایا، ابھی میں نے آدھا پڑھا ہے، اس کے آگے بھی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن میں نے عنوان پہ پڑھا ہے۔ یہ آپ اٹھائیں، علماء سے سمجھیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے کورس کریں اور مرزے کے سامنے، مرزے کے فالوورز کے سامنے یہ دلیل لائیں۔ ان کی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو آپ کے مقابلے میں 1 منٹ بھی ٹھہر کرے۔ تاج تخت ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت، مردآباد، قادیانیت، تاج تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دنیا میں تشریف لائے، انجیل میں دین کا کام کیا، تو یہودی پہلے بدماش تھے جو ان کے دشمن بنے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا ڈرامہ رچایا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے پہنچے۔ تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ سے اپنے وعدہ کیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ عیسیٰ علیہ السلام ڈونٹ وری، کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہے، آپ کے رب نے جب آپ کو کلمت اللہ بنایا ہے، روح اللہ بنایا ہے، تو مدد اللہ بھی، نصرت اللہ بھی آپ کی طرف آئے گی۔ اللہ آپ کو مکمل لے گا، مکمل اٹھا کے اپنی طرف لے جائے گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ رافعُكَ إِلَيَّ کیا ہے؟ امام راضی کے دربار پہ چلتے ہیں، تفسیر کبیر کھولتے ہیں، اس آیت کی شرح کھولتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر مفاتیح الغیب میں اس آیت کی شرح میں بڑا پیارا جملہ لکھا، فرماتے ای رفع المراد بالرفع ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ۔ کہنے لگے اپنی طرف اٹھانے کا معنی یہ ہے، رب کریم بتانا، سمجھانا، سنانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا سے اٹھا کے اس جگہ آسمان پہ لے گیا ہے جہاں کسی بھی شخص کی بادشاہت نہیں چلتی، حکم چلتا ہے تو رب ذوالجلال کا چلتا ہے۔ لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، اس میں غیر اللہ کا حکم نہیں چلتا، یہ اللہ کی طرف مراد ہے، ورنہ دائیں طرف، بائیں طرف، الٹی طرف، سیدھی طرف کا مسئلہ نہیں ہے جو قادیانی اوٹ پٹانگ ڈال کے ہمارے مسلمانوں کو خراب کرتے۔ کیڑی طرف؟ سجی طرف یا کھبی طرف؟ اے سن، عقل دا جنازہ نہیں ہویا کہ طرف تو مراد ہے، اللہ اس طرف لے گیا جس طرف دنیا دے بادشاہاں، دنیا دے حکمرانہ، دنیا دے سلطانہ دی سلطانی حکمرانی نہیں چلتی، رب ذوالجلال انہوں کہنے نے اپنے پاسے لے کے گیا، لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، وہیں اٹھا کے اللہ جل شانہ لے گئے۔ اب جب حضرت عیسیٰ گئے، کتنی عمر تھی؟ تمام دلائل متفق ہیں، 33 سال کی عمر تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہاں قادیانی ایک بدماشی کرتے ہیں، میں اس بدماشی کا جواب دیتا جاؤں۔ قادیانی کہتے ہیں لفظ انی متوفی کا، تو توفا کا معنی وفات بھی ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات دی ہے۔ اور میں نے کہا بے وقوف ہو، تمہارا عقل خراب ہے، تمہیں نہیں پتا جب لفظ بولا جائے آگے پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
लफ्ज में सियाको सबाक, अंग्रेज दानों की जुबान में कहो रेफरेंस टू द कंटेंट, सियाको सबाक देखा जाता है। मैं मिसाल दूं, आपकी तवज्जो है, जितने बैठे हैं तवज्जो है, सुने में मिसाल देने लगा हूं। यहाँ बगदाद वालों को स्पीकर बेहतरीन है, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ कि यार स्पीकर तो 2 नंबर है। स्पीकर क्या है? 2 नंबर है। ये जुमला मैं इधर मांगा मंडी के ग्राउंड में कहता हूँ, स्पीकर 2 नंबर है तो माना होगा ये डब्बे जो वॉइस दे रहे हैं ये 2 नंबर है। लेकिन यही लफ्ज स्पीकर है, जगह बदले। अब माना बताना। कायद मिल्लत इस्लामिया, आपके कायद, हमारे कायद, उम्मत के कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान कौमी असम्बली में ठहर के कहे स्पीकर 2 नंबर है तो माना क्या होगा? बोलते नहीं है। माना की होना है डब्बा, वो जिन्हों कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो एमपी ने जो पूरे हाउस को कंट्रोल कर रहा है, उधर लफ्ज स्पीकर का माना ये हो। जगह की तब्दीली से लफ्ज की तब्दीली बन गई। तो खुदाए पाक ने फरमाया वइद क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, ऐ ईसा मैं तुम्हें वसूल कर लूंगा मुकम्मल। कादियानी कहते हैं मुतवफ़्फ़ी का माना मौत है। तो मेरा सवाल है, उस वक्त यहूदी हजरत ईसा की मौत चाहते थे, अल्लाह ने यहूदियों से ईसा को बचाया और नौज़ुबिल्लाह तुम्हारा माना माने कि उन्हें मौत दे दी, तो फिर जेड़ा कम यहूदियां करना सी और रब करके यहूदियों का कम सौखा कर देते हैं, फिर तो वो अल्लाह ने वो काम करके यहूदियों का काम आसान कर दिया। जी नहीं, इधर मुतवफ़्फ़ी का माना राफ़िउका के साथ होगा, मैं तुम्हें मुकम्मल वसूल कर लूंगा। अल्लाह मुकम्मल वसूल कैसे होगा? तो रब ने जवाब दिया राफ़िउका इलैया, तुम्हें उठा के आसमान पे ले जाऊंगा। अब देख के माना करो कि अकल का जनाजा दुनिया में नहीं निकला, तो सोच फाहम खरद मौजूद है तो उसका माना समझाना कोई मुश्किल नहीं। मैं कहता हूँ सुनो, बीवी और खामद बैठे हैं, बीवी कहती है मेरे पास खर्चा इस महीने का कम है, खामद कहता है ये कम पे तनख्वाह मिलेगी, वो कहती है 25 तारीख का खर्चा कम है, तो खामद कहता है यार औके सौके तू गाड़ी चला ले ना, कुछ तो गड्डी रह ले ना, तू कुछ गाड़ी चला ले, फिर इंशाल्लाह यकम नु देखेंगे। मुझे बताइए जो खामद ने कहा कि ऐसा ऐसा गाड़ी चला ले, इसका क्या माना? कोई कार है, बीवी उसकी ड्राइवर है, उस अपने को डाला ना होया, उससे कोई सरफ गड्डी है, उससे कोई GLI है जी वो चला रही है, इसका माना है सर्कल चला लो। लफ्ज गाड़ी है मतलब सर्कल है, इसका मतलब है देखा जाता है बात कहाँ हुई है, किस जगह हुई है, फिर माना किया जाता है। तो हजरत ईसा को अल्लाह आसमान पे ले गए। अब जब आसमान पे गए तो मुझे बताएं, किसी ने देखा? कोई गवाह, कोई आई विटनेस, कोई यानी शाहिद, कोई सबूत है? जी हाँ है, सबूत है, और इतना बड़ा सबूत है, इतना सच्चा गवाह है, इस धरती पे उस जैसी सच्चाई वाला दुनिया में उसके अलावा पैदा ही नहीं। देखा है जिसने गवाही दी है, जो गवाह है, जो इंट्रोडक्शन करा रहा है, जो आई विटनेस है, जो ऐनी शाहिद है, वो है कि उसके अलावा इस धरती पे सच्चाई वाली जबान आई नहीं। जिसकी उम्र 63 साल है और 63 साल मक्खी उसके जिस्म पे नहीं बैठ सकी, झूठ इसकी जुबान पे नहीं आ सका। वो झूठ का मुहालिद, वो कुफ्र का मुहालिद, वो शिर्क का मुहालिद, वो बीमारी का मुहालिद, वो रूहानी बीमारियों का मुहालिद, वो अल्लाह का नबी, वो अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह का पैगंबर, वो नबीउल अंबिया, वो आमना का दुर्र यतीम, वो हबीब करीम, वो खातिमुल मुरसलीन, वो खातिमुन नबिय्यीन, वो अब्दुल्लाह का लख्त जिगर, वो अबू तालिब का भतीजा, वो हमजा का भतीजा, वो अब्बास का भतीजा, वो अबू बकर का नबी, उमर का नबी, उस्मान का नबी, अली का नबी, मुआविया का नबी, वो हसनैन का नाना, वो अलीउल मुर्तजा का ससुर, वो हजरत उस्मान का डबल ससुर, वो हजरत उमर का दामाद, वो अबू बकर का दामाद, वो आयशा का शोहर, वो खदीजा का शोहर, वो हफ्सा का शोहर, वो उम्मे हबीबा का शोहर, वो हजरत जुहैरिया का शोहर, ज़ैनब बिन्त जहश का शोहर, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का शोहर, वो हजरत खदीजा का शोहर, हजरत मैमूना का शोहर, वो ऐसा शख्स जिसके लिए कुरान करीम कहते इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, वो ऐसी शख्सियत जो हर किसी का नबी है, वो ऐसी शख्सियत जिसको कहा जाए वो इस्तोइल असद बिल अहमर, वो जिन्नात का भी नबी, वो इंसान का भी नबी, वो इंसान भी उसके पास आए तो फैज पाए, जिन्नात भी उसके पास आए तो फैज पाए, जो गुनाहगार आए वो अपनी गुनाहगारी खत्म करा के नेकोकारी का सर्टिफिकेट लेके
کر آئے, جو برائی کار آئے وہ تہجد گزار بنے, وہ شبیدار بنے, وہ دلدار و حبدار و وفادار و تابعدار بنے. وہ ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. جس کے لیے اللہ نبوت کا اعلان کرے, جس کے صحابہ کے لیے اللہ عظمت کی بات کرے, جن کا ذکر تورات میں کرے, ان کا ذکر انجیل میں کرے, وہ محمد الرسول اللہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو معراج کی رات کی نماز پہ بھی دیکھا ہے, آسمان پہ بھی دیکھا ہے. بس گواہ ہے, میں گواہ لا سکتا ہوں. تم میں جرت ہے, تم نے ماں کا دودھ پیا ہے, بوتل کا نہیں پیا. لاؤ اس جیسے گواہ پہ کوئی جرح کرنے والا, لاؤ اگر تمہارے پاس, لاؤ اگر تمہارے پاس جرت, ہمت, سکت, طاقت, قوت نام کی کوئی چیز ہے تو اس گواہوں پر کوئی الزام لگا کے ہاں یہ تو وہ ہے جس کو مخالف نے دیکھا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. اور میں نے اتنی دنیا کے بادشاہوں کے درباروں کا وزٹ کیا پر جتنی محبت محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے ماننے والے کرتے ہیں اتنی عزت کوئی کسی کی نہیں. حضور نے دیکھا اور پھر میرے نبی نے اعلان کر کے فرما دیا, سنیں میں بات کو اینڈ کر رہا ہوں, خلاصے کی طرف جا رہا ہوں, آپ کو پیغام دے رہا ہوں. اس شخصیت نے دیکھا اور اعلان فرمایا, بتا دیا اے لوگو حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے, حضرت عیسیٰ جب زمین پر آئیں گے تو کیسے آئیں گے خدا پاک نے بتایا, نبی پاک نے سنایا, حضور نے اپنے اللہ کی بات ہمیں یوں بتائی. یہ صحیح بخاری کے بعد امام ابو یعلا مسلم کی روایت بھی ہے, مسند ابی یعلا حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا سمعت رسول اللہ والذی نفس ابی القاسم بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے, لینزلن عیسی ابن مریم, اللہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ نازل کرے. اور خالی نازل نہیں, کردار, کریکٹر, کیریئر, لیونگ اسٹائل, میرج, عدل, انصاف, یہ بھی بتایا. اور حضور نے آگے فرمایا امام و مقصد, عدل کرنے والے امام تمہارے رہبر بن کے آئیں گے. حکمن عدلا, وہ حکمران ہوں گے جو عادل ہوں گے. کب حکمران ہو؟ حضرت عیسیٰ کے لیے حضور نے فرمایا عادل حکمران بن کے آئیں گے. آگے فرمایا وَلَيَكْسَرَنَّ السَّلِيبَ, عیسائیت ٹوٹ چکی ہوگی. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ, یہودیت ختم ہو چکی ہوگی. وَلَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ, لوگوں کی بغض ختم ہو کے راضی نامے ہو چکے ہوں گے. وَلَيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ, لوگوں کی ایک دوسروں کے خلاف باتیں یہ اڑ کے چلی جائیں گی. وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ, لوگ مال دیں گے قبول نہیں ہوگا. دو مطلب ہے, یا تو رشوت دیں گے مانا نہیں جائے گا, یا اتنا فراوانی مال کا زمانہ ہوگا کہ مال دیا جائے گا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. فرمایا ثم لئن قام علی قبری, عقیدہ حیات النبی کی بات کرنے لگا. ذوق تازہ ہے, اس کا تازہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. میں عقیدہ حیات النبی کی بات کرنے لگا ہوں. ثم لئن قام علی قبری, حضور نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام حج عمرہ کے موقع پہ میری قبر پہ آئیں گے. فقال یا محمد, مجھے سلام کریں گے. لأجیبنہ, میں عیسیٰ کے سلام کا جواب قبر سے دوں گا. میرے نبی پاک کے بات میں کہہ سکتا ہوں حضور کی قبر پہ سلام نہ کرنے والا فتنہ اتنا برا فتنہ ہے کہ ایک نبی سلام کر کے اس فتنے کو ختم کر رہا ہے, امام الانبیاء جواب دے کے اس فتنے کو ختم کر رہا ہے.
हमारा करम अल्लाह का हमारे ऊपर, शुक्र अल्लाह का हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह की इस अकीदे की भी मोहब्बत अता फरमाई है। मेरी पूरी बात का मतलब, ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, उनका किरदार क्या है, उठाया आसमान पे कैसे गया, वापस कैसे आए, मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। इस दलीलों को लिखिए, दिमाग में बिठाइए, अपने आप को अजबर कराइए और फिर दलील की दुनिया में एटम बम बन के मुखालिफ से बात कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप फाते भी होंगे, जीत भी आपकी मुकद्दर होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।